بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 174 صفحات کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں ایک انسپیکٹر ہیں انیک جمیل صاحب، ان کا ایک بڑا خوفناک بیان سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو مزید 4 صفحات کی ہم آپ کے سامنے سٹوری پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ 5واں پارٹ آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے بعد ابھی 150 صفحے باقی ہیں 174 صفحات کی تحقیقاتی رپورٹ کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے، کسٹم کے لوگ کیسے جو ہیں پردہ پوشیاں کرتے ہیں، کیسے جو ہے کسی کو اپنے من پسند کمپنیوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ ٹولہ جو ہے پورے کا پورا سہولت کار بن جاتا ہے، کس طرح ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کس طرح یہ پھر میاں مٹھو چوری کھانی ہے کی طرح پھر وہی زبان بولتے ہیں جو امپورٹر چاہتا ہے، وہی زبان بولتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے، جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں نہ ان کا کوئی وہ قانون ہوتا ہے، نہ ان کی نظر میں پاکستان کا مفاد ہوتا ہے، یہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیب میں جو پیسے لیے اس کو جو ہے ہم سمگلر کے لیے جو ہے وہ حلال کر دیں۔ پتہ نہیں اب یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو مولانا طاہر اشرفی صاحب ہی بتائیں کہ یہ سمگلنگ کا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ بیچ میں ویسے زیادہ تر چیزیں تو حلال ہی ہوتی ہیں، لیکن اوپر کمائی جو ہے حرام کی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ انسپیکٹر انیک جمیل نے کیا بیان دیا کہ جس کے بعد ریمبو میسرس ریمبو کی جو ہے وہ چاندی ہو گئی۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ 4 صفحات میں ایک جو بیان سامنے آیا ہے 174 صفحات پہ مشتمل جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، انیک جمیل صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مانگر صاحب، انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، اور ان ریٹن سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پہلے جو جملہ لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں نے اپنی یہ جو جاب ہے سمریال میں یہ 2 جنوری سے سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مقصد تھا کہ 2 جنوری سے سٹارٹ کی؟ وہ 2 جنوری یہ جو 2 جنوری یہ جو کیس تھا 2024 میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آگے پھر یہ جو کنٹینر پہنچا تھا یہ 12 نومبر کی کہانی ہے، تو بیچ میں 1 سال گزر گیا قریباً لگ بھگ۔ تو انہوں نے کس بیس پہ یہ چیز شیئر کی ہے کیا واللہ عالم۔ یہ فرماتے ہیں اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہ میں وہاں پر موجود تھا کہ مجھے جو میسرز ریمبو انڈسٹری ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو جو تھے تاج الدین، مسٹر تاج الدین، ان کی جو ہے نا ٹرانسشپمنٹ ڈاکومنٹس موصول ہوئے کہ بھائی یہ جی ڈی آئی ہے اور اس کو جو ہے نا چیک کرنا ہے۔ تو کہتا ہے وی بک سسٹم کے تحت جو ہے نا کنٹینر نمبر، یہ جو چیزیں میں ابھی بتا رہا ہوں نا اس کو قوم نوٹ کرتی جائے، پھر اینڈ پہ میں اس میں سے سوالات اٹھاؤں گا کہ یہ کہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کنٹینر نمبر TGBU 989809-3 سسٹم میں ڈالا گیا، اور اس کی جو فزیکل انسپیکشن ہے وہ انیک جمیل صاحب کو الاٹ ہوئی کہ بھائی آپ جائیں اور اس کی فزیکل اسسمنٹ کریں۔ وی بک سسٹم نے کہا، وی باک ہوتا ہے ویسے، ہاں وی باک سسٹم نے کہا۔ کنٹینر جو ہے نا پھر اس کے بعد EPZ جو ہے نا زون میں لے آیا گیا جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے میں نے ان کا جو سیل لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چیک کیا۔ سیل نمبر تھی CCSU 3142232۔ سیل واز انٹیکٹ اینڈ نو سائن آف ٹیمپرنگ، کہ اس کنٹینر کو راستے میں نہیں چھیڑا گیا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ان کی بات۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آئی واز پریزنٹ ڈیورنگ ان لوڈنگ، جب وہاں سے سامان ان لوڈ ہو رہا تھا اسی کنٹینر سے جس کے بارے میں الرٹ کراچی میں جاری ہو چکا تھا کہ وہ مس ڈکلیئر سامان ہے اور 520 ملین کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 15 to 20 پیلٹس آف وائٹ پیپر رولز نکالے گئے میرے سامنے اسی کنٹینر سے۔ آفٹر ان لوڈنگ ایمٹی کنٹینر ویٹ کے لیے جو ہے نا ریکارڈ سسٹم میں گیا، اس کے ساری جو ہے نا جتنی بھی تفصیلات تھی وہ رجسٹرڈ جو گیٹ پاس ہوتا ہے یا گیٹ رجسٹر ہوتا ہے اس میں درج کی گئیں، اور آفٹر ریسیونگ دی ویٹمنٹ شپ آئی انٹرڈ دی ریلیونٹ ڈیٹا انٹو دی وی باکس سسٹم انڈر مائی اسائنڈ رول۔ میں نے جو فزیکل اس کی جو ہے نا جانچ پڑتال کی، اس کا سارا ڈیٹا رجسٹر میں درج کیا، اس کے بعد خالی کنٹینر کا وزن کرنے کے بعد
وی باکس سسٹم میں بھی تمام چیزیں درج کر دیں اور اس کے بعد میری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ انیک جمیل صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ختم ہوگی آپ کی. اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کو وی باکس سسٹم نے فزیکل جو ہے نا انسپیکشن دیا کہ آپ جا کے چیک کریں, تو وی باک نے تو پہلے بھی اسی کنٹینر جس کی آپ نے اوپر خود ریٹرن فارم میں لکھ کے دیا ہوا ہے, جس کا میں نے ابھی نمبر بتایا کہ یہ مس ڈکلیئر ہے, اس کے اندر یہ چیز داخل تھی, الرٹ جاری ہوا تھا. الرٹ جاری ہونے کے بعد وہ کنٹینر وہاں سے غائب ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز, جب وہاں پر اس کی فزیکل ایگزامینیشن ہوئی کراچی میں, اس کی سیل جو ہے وہ تو بریک کر دی گئی, تو وہاں سے وہ سیل کس نے لگائی دوبارہ؟ کیونکہ سیل سیل ہو چکی تھی. ہاں ٹھیک ہے. ایک تو یہاں پر یہ تھوڑا سا گپلہ ہے, اب یہ کر رہے ہیں یا کراچی والوں نے کیا ہے, کیونکہ کراچی والے سمبڑیال پہ ملبہ ڈال رہے ہیں اور جو سمبڑیال والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو دیر سے. یہ تو بامی ملی بھگت ہے نا, والی بال کے آپ ادھر سے ہم ادھر سے. اچھا, تیسرا سوال, جو فرسٹ سیل نمبر جو کراچی میں تھی, ٹھیک ہے مانگڑ صاحب, وہ تھی FX35262671. ٹھیک ہے, یہاں پر سیل نمبر بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے. اب یہ سیل نمبر, یہ سیل ایسی نہیں ہوتی, اس کا الگ سے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اس کا باقاعدہ جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے جو کہ ٹریکنگ کمپنیوں کے پاس بھی موجود ہوتا ہے, اور وہ ٹریکنگ کمپنیوں کا ذکر میں بھی آگے مزید صفحات میں جو ہے نا وہ شامل ہوگا. اس کا جو فرسٹ ٹائم ویٹ تھا وہ 37,000 kgs تھا مانگڑ صاحب, اور گراس ویٹ 26,000 سے زائد تھا. اور اس کو جو ایس ایس کوڈ تھا کراچی میں جو فرسٹ جی ڈی میں داخل ہوا تھا مانگڑ صاحب, وہ 4802 تھا اور 5400 تھا. تو میرا سوال یہ بنتا ہے اسے کہ وہی وی باکس سسٹم جو کراچی میں ہے وہی آپ نے یہاں پہ اسائن کی, کنٹینر نمبر سیم ہے, اور سیم کنٹینر نمبر میں وہاں الرٹ جاری ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا مس ڈکلیئر ہے. اور جو آپ کے اپنے جو ہے نا محترمہ جویریہ شاہد صاحب ہیں جو ڈپٹی کلیکٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو اے پی زی ہے وہ تو شامل ہی نہیں ہے اس میں, وہاں تو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, وہ تو گودام کا کام لیا جا رہا ہے وہاں سے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے سامنے وہاں سے جو ہے نا سامان نکالا گیا اور اس میں کوئی مس ڈکلیریشن نہیں تھی؟ اول سوال تو یہ کہ آپ ای پی زی پہ گئے ہی کیوں؟ ای پی زی تو نان آپریشنل ہے, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ کی ڈپٹی کلیکٹر جویریہ شاہد صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ای پی زی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, جی اس کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو آپریشنل ہی نہیں تھا. تو پھر جب آپ نے وہاں سامان جو ہے نا کنٹینر جو ہے لے کے کیوں گئے؟ اور لے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلی نہیں, اور پھر آپ نے وی باکس سسٹم میں جو ہے نا وہ ڈیٹا بھی انٹر کیا. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مانگڑ صاحب کہ ایک ہی سسٹم میں جو ہے نا وہ سر دیکھیں اس میں بالکل ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ گیم کیا ہے, کہ یہ نیک جمیل صاحب جو ہیں ان کو ان کے افسران نے کہا ہوگا کہ آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیں, تو ان کو پہلے پتہ ہے کہ ہم نے ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. دیکھیں نا بیچ میں تو تیسرا فریق جو ہے جو امپورٹر ہے, عزت مآب جناب جو کیا اس کا نام ہے, ریمبو جی, ان کے جو مالکان ہیں وہ تو فائدہ لے کے گھر جا چکے ہیں, اور انہوں نے جس کو جو کچھ دینا تھا سیل جب کسٹم والوں نے سیل کی اس کی انہوں نے قیمت لگا دی, اور پھر اس کے باوجود جو ان کے سہولت کار سے کراچی سے سمبڑیال تک تو سب کو انہوں نے پیسے دے دیے. تو اس کے بعد تو دیکھیں نا پھر یہ ایک کھیل ہے کہ جی ہم میں نہیں ذمہ دار, وہ ذمہ دار ہے, وہ نہیں ذمہ دار, وہ ذمہ دار ہے. اگر ہماری ایف آئی اے چاہے, نیب چاہے, سارے پورے پچھلے 10 سال کی 5 سال کی ان کی وارداتیں نکال لیں آپ میسر ریمبو والوں کی, باقیوں کی بھی نکال لیں, ریمبو سے ہماری کوئی زیادہ وہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی, باقیوں کی بھی نکال لیں کہ یہ یار سمبڑیال پہ پچھلے 5 سال میں کیا کیا وارداتیں ہوئی ہیں. جب آپ ان کو پکڑیں گے تو وہاں سے چاندی سونے کی وارداتیں بھی نکل آئیں گی. اچھا مانگڑ صاحب, اب جس طرح آپ نے کلیئر کٹ کہہ ہی دیا, تو میں چیئرمین ایف بی آر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہ رپورٹ اب تک جتنی ہم نے پڑھی ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ بھئی کون کون جو ہے نا اس کام میں ملوث ہے. تو ممبر کسٹم جو ہیں شکیل شاہ صاحب وہ بھی کوئی حرکت میں برکت کریں,
تو بات آگے چلے نا. جی لیکن یہ رپورٹ آ گئی, میں پھر کہتا ہوں کہ رپورٹ آ جاتی ہے, ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے, اس پہ ایکشن نہیں ہونا, بلکہ انکوائری کے اوپر بھی آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہاں یہ جو انکوائری ٹیم ہوتی ہے ان کے آنے جانے کا, ٹی اے ڈی ہے, باقی بھی ان کو پیسے ملتے ہیں, لیکن پھر انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے. تو پھر ابھی دیکھیں مجھے پتہ چلا کہ صاحب کو غصہ ہے, کل ہی ہم بات کر رہے تھے نا, جی انہوں نے وربل کے آگے کہ اس کو تو نوکری سے برطرف کرنا ہے, شوکاز نوٹس دے دیا, نوکری سے فارغ. جی تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے پانی پیا تو چیئرمین صاحب کا غصہ اتر گیا, تو اس کی صرف ٹرانسفر ہو گئی. ٹرانسفر ہو گئی, اور ٹرانسفر ہو کے گریڈ ایک بڑھ بھی گیا اس کا. جی او پی ایس پہ چلی گئی. ہاں جی. ہاں یعنی وہ جو ہے نا اختیارات میں اضافہ ہو گیا. حریم فاطمہ صاحب, حریم فاطمہ صاحبہ کا. بہت شکریہ جی ایس ایچ بنگی صاحب. تو ناظرین یہ 4 صفحات کی دیکھا آپ نے, کیا واردات ہے انیک جمیل صاحب کی, اور کس طریقے سے سہولت کاری ہو رہی ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.